اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث فصل خامس کے ذیل میں تھی فی ان الوجود حقیقۃ واحدۃ مشککۃ، کہ اس فصل کے مطالب کو چاہے وہ محتوا کہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت کے ذیل میں ذکر فرمایا ہے، یا وہ محتوا جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، لیکن چونکہ فہم مطالب کتاب و فہم عبارات علامہ طباطبائی اس مطلب کے اوپر متوقف ہیں کہ ان مطالب کو و ان عناوین کو ذکر کیا جائے، اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بعض عنوان کے تحت، یعنی اس کو ہم نے بعض عناوین کے تحت تقسیم کیا اور آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ تشکیک کے ذیل میں جو مطالب تھے ان میں سے مطلب چہارم، اس میں ہماری بحث تھی کہ تشکیک در وجود یا اصل تشکیک اس کا تاریخچہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اصل بحث تشکیک میں جو سوال فیلسوف کو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کسرات کی جو میرے لیے بدیہی ہیں، جن کو میں بالبداہہ خارج میں مشاہدہ کر رہا ہوں، اور دوسری طرف سے استدلال مجھے ایک امر واحد حقیقی اصیل در خارج اس تک پہنچاتا ہے، ان دونوں میں کس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا تاریخچہ تشکیک در وجود در حقیقت تاریخچہ وحدت و کثرت، تبیین وحدت و کثرت از نگاہ فلاسفہ، یعنی کس طریقے سے ایک فیلسوف آ کر نظام ہستی میں کثرات اور وحدت ان کو تبیین کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کا جو تشکیک کا تاریخچہ ہے وہ در حقیقت وحدت و کثرت کا تاریخچہ ہے، اور وحدت و کثرت در وجود یا وحدت و کثرت در نظام ہستی، اس کو فیلسوف کس طریقے سے تبیین کرتا ہے، اس کی تاریخ کو ہم مشاہدہ و ملاحظہ کر رہے تھے۔ حکمائے مشاء نظام ہستی میں تین طرح کے اختلاف کے قائل تھے۔ ایک، انہوں نے اختلاف در ماہیات بالتمام ذات قرار دیا، جس طرح سے کہ جنس الاجناس میں رونما ہوتا ہے۔ دوسرا، اختلاف در ماہیات بے بعض ذات یا جزء ذات، جیسا کہ ایک ماہیت مرکبہ دوسری ماہیت سے جنس کے اندر شریک ہوتی ہے، یعنی جزء جنسی میں یہ ماہیت دوسری ماہیت کے ساتھ اشتراک رکھتی ہے، جبکہ جزء فصلی میں دوسری ماہیت کے ساتھ اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اور تیسرا، انہوں نے اختلاف بے خارج از ذات، یعنی عوارض خارج از ذات، ان کے ذریعے سے ماہیات کو مختلف قرار دیا، کہ جہاں پر ایک ماہیت دوسری ماہیت کے ساتھ تمام ذات میں شریک ہے، ایک ماہیت دوسری ماہیت کے ساتھ جزء ذاتی میں کسی طرح کا اختلاف نہیں رکھتی، لیکن عوارض خارج از ذات جو ہیں، عوارض مفارقہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں اختلاف رونما ہوتا ہے۔ لہٰذا حکمائے مشاء کے نزدیک عالم خارج میں کثرت کی یہ تین انواع و یہ تین اقسام ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر قسم کی کثرت کو عالم خارج و عالم واقعیت و عالم وجود سے نفی کیا۔ ان تین طرح کی کثرت میں اگر ہم دقت کریں تو یہاں پر منشأ اختلاف غیر از منشأ اشتراک ہے، یعنی وہ چیز کہ جو باعث اشتراک در اشیاء خارجی بن رہی ہے، وہ غیر از وہ عنصر و وہ منشأ و منبع اختلاف در ماہیات خارجیہ و اشیاء خارجیہ۔ مثال کے طور پہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ماہیات تمام ذات میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، تمام ذات میں ایک دوسرے سے متباین ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہاں پر ہم آ کر جب دیکھتے ہیں آیا ان میں کسی جہت سے اشتراک موجود ہے یا اشتراک موجود نہیں ہے، تو حکمائے مشاء کہتے ہیں کہ ان ماہیات میں عوارض خارج از ذات کے ذریعے سے کیا ہے، اشتراک موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ماہی جس طرح سے جنس الاجناس ہے، مقولہ کم ہے یا مقولہ کیف ہے، یا یہ جو خط ہے یا سطح ہے،
کہ جو مقولہ کمیت سے تعلق رکھتا ہے، دوسری طرف ایک انسان ہے جو مقولہ جوہر سے اس کا تعلق ہے. ان دونوں میں از لحاظ ذات مکمل طور پہ تباین ہے، تباین بے تمام ذات ہے، لیکن عوارض خارج از ذات کے ذریعے سے ان میں کیا ہو سکتا ہے؟ اشتراک پایا جا سکتا ہے. لہٰذا منشأ اختلاف تمام ذات ہے، منشأ اتحاد، منشأ وحدت، منشأ اشتراک وہ عوارض خارج از ذات ہیں. اسی طرح قسم دوم از اختلاف جو حکمائے مشاء نے بیان کیا، اس میں ایک جزء ذات وہ منشأ اشتراک واقع ہو رہا ہے، دوسرا جزء ذات منشأ اختلاف واقع ہو رہا ہے. جزء جنسی جو جنس ہے جس کے تحت انواع واقع ہوتی ہیں، ان متعدد انواع کے لیے یہ جزء جنسی منشأ اشتراک ہے. لیکن یہی ماہیات نوعیہ جو ایک جنس کے تحت واقع ہو رہی ہیں، ان میں منشأ اختلاف فصل ہے، یعنی فصل ہے جو ایک ماہیت نوعیہ کو دوسری ماہیت نوعیہ سے جدا کرتی ہے. پس ایک جزء جنس، ایک جزء ذات جو جنس ہے وہ منشأ اشتراک ہے، منشأ وحدت و منشأ اتحاد ہے، جبکہ دوسرا جو جز ہے، جو فصل ہے، وہ منشأ افتراق اور منشأ اختلاف ہے، منشأ جدائی اشیاء در موطن خارج ہے. اسی طرح سے جو قسم سوم کا اختلاف ہے اس میں اشتراک بے تمام ذات ہے، یعنی دقیقاً جو قسم اول کا اختلاف ہے اس کے بالکل برعکس ہے. یعنی قسم اول میں اختلاف بے تمام ذات تھا، تباین بے تمام ذات، اصلاً کوئی جہت ذاتی، کوئی کسی بھی جزء ذاتی میں اشتراک نہیں تھا. لیکن قسم سوم کے اختلاف میں تمام ذات میں اشتراک ہے، یعنی منشأ اشتراک تمام ذات ہے. منشأ اختلاف کیا ہے؟ عوارض خارج از ذات. عوارض خارج از ذات باعث بنتے ہیں کہ ایک ماہیت دوسری ماہیت سے خارج میں کیا ہو؟ مختلف ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ہی ماہیت نوعیہ کے متعدد افراد و مختلف افراد ایک دوسرے کے ساتھ ماہیت نوعیہ جو ان کی تمام ذات کو تشکیل دیتی ہے. جیسے انسان، یہ زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان، یہ سارے انسان ہونے میں شریک ہیں. انسانیت کی جہت سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ذات میں اشتراک ہے. لیکن عوارض خارج ذات کی جہت سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. زید فلاں کا بیٹا ہے، بکر کسی اور کا بیٹا ہے. عمر کا رنگ جو ہے سفید ہے، بکر جو ہے خالد جو ہے وہ کالا ہے. بس عوارض خارج ذات کے ذریعے سے وہ ماہیات کی جو تمام ذات میں مشترک ہیں وہ ایک دوسرے سے خارج میں کیا ہوتی ہیں؟ جدا ہو جاتی ہیں. بس یہاں پہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ قسم سوم از اختلاف و کثرت میں بھی منشأ اختلاف غیر از منشأ اشتراک ہے. منشأ اشتراک تمام ذات ہے، منشأ اختلاف جو ہے وہ عوارض خارج از ذات ہے، یعنی وہ عوارض کے جو ذات ماہوی سے خارج ہیں وہ منشأ افتراق ہیں. ان تینوں اقسام کثرت میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ مطلب ہے کہ ان تینوں میں منشأ اشتراک جو باعث بن رہا ہے کہ خارج میں کسی قسم کا اشتراک ہو وہ غیر از منشأ افتراق ہے، وہ غیر از منبع افتراق ہے. پس منشأ اشتراک ایک شے دیگر ہے، منشأ اختلاف و منشأ افتراق ایک شے دیگر ہے. اس جہت سے یہ تینوں طرح کی کثرت اس چیز میں شریک ہے، اس نقطے میں شریک ہیں کہ منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے، اور اس جہت سے ان میں آپس میں اس جہت سے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن وہ منشأ اشتراک کیا ہو، منشأ افتراق کیا ہو، اس جہت سے مزید ان میں تقسیمات رونما ہوتی ہیں کہ حکمائے مشاء نے اس طرح کی 3 تقسیمات و 3 اقسام کثرت کو یہاں پر بیان کیا تھا. تشکیک کسے کہتے ہیں؟ تشکیک کا معنی یہ ہوتا ہے، اجمالی طور پہ یہاں پر آپ تشکیک کا معنی، چونکہ تاریخچہ تشکیک ہم بیان کر رہے ہیں، لہٰذا جب تک تشکیک کا ایک تصور نہ پیدا ہو اس وقت تک تشکیک کی تاریخ ہم شاید واضح طور پہ بیان نہ کر سکیں. لہٰذا تشکیک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ برعکس
منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہے، منشأ کثرت عین منشأ وحدت ہے۔ ان تینوں اقسام کے مد مقابل تشکیک واقع ہوتی ہے۔ ان تینوں اقسام میں جو نقطہ مشترک تھا کہ منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے و منشأ وحدت غیر از منشأ کثرت ہے، جبکہ تشکیک اس طرح کی کثرت ہے کہ منشأ اشتراک، منبع اشتراک، عامل اشتراک عین عامل افتراق ہے و منشأ کثرت عین منشأ وحدت ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کثرت و اس طرح کے تکسر کو تکسر تشکیکی کہتے ہیں۔ یہ جو کثرت ہے، اس طرح کی کثرت، یہ کثرت تشکیکی کہلاتی ہے۔ اب یہاں پر حکماء مشاء نے خارج میں اشیاء خارجی کے لیے جس طرح کی کثرت کو بیان کیا، وہ پہلی 3 قسم کی کثرات ہیں جس کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان پیش کیا۔ لیکن انہوں نے کثرت تشکیکی یعنی منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہو، عامل وحدت عین عامل کثرت ہو، اس کی خارج سے صراحتاً نفی کی اور اس کے اوپر انہوں نے استدلال پیش کیا۔ چاہے یہ تشکیک ماہیت میں جاری ہو، یہ تشکیک وجود میں جاری ہو، انہوں نے استدلال کے ذریعے سے تشکیک کو خارج سے رد کیا ہے اور تشکیک کی خارج سے نفی کی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفاہیم یعنی حیطۂ ذہن میں، حیطۂ مفہومی میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک مفہوم ہے سفیدی۔ یہ مفہوم سفیدی ایک بہت ہی واضح شفاف سفیدی جیسے برف کی سفیدی ہے، ایک دم آنکھوں کو چندیا دیتی ہے، بالکل واضح شفاف سفیدی۔ یہ سفیدی اس پر بھی صدق کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کاغذ کی سفیدی ہے جو برف کی سفیدی سے کچھ کم ہے، یہ سفیدی اس کے اوپر بھی صدق کر رہی ہے۔ ایک اور قسم کی سفیدی ہے جو کاغذ کی سفیدی سے بھی کم ہے، تھوڑی مدھم سفیدی ہے، سفیدی اس کے اوپر بھی صدق کر رہی ہے۔ لیکن اسی صدق کے مفہوم سفیدی بر مصادیق اس میں اختلاف ہے، اس میں فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مفہوم سفیدی جب برف کی سفیدی کے اوپر صدق کرتا ہے تو اس طرح سے صدق نہیں کر رہا جس طرح سے مثال کے طور پہ کاغذ کی سفیدی پہ صدق کر رہا ہے۔ کاغذ کی سفیدی پہ صدق اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ایک اور شے کی سفیدی ہے اس کے اوپر یہ صدق کر رہا ہو۔ بس انہوں نے دیکھا کہ اصل صدق مفہوم بر مصادیق، اس میں سارے مصادیق شریک ہیں۔ یہاں پہ دقت کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے تشکیک در مفہوم، تشکیک مفہومی کو انہوں نے بیان کیا، اس کی جانب دقت کریں۔ اگرچہ تشکیک خارجی اشیاء کے مکمل منکر ہیں کہ خارج میں ماہیات میں تشکیک نہیں ہے، خارج میں اشیاء میں تشکیک نہیں ہے، وجود میں تشکیک نہیں ہے، لیکن مفہوم میں تشکیک کو احساس کر رہے ہیں۔ کس طرح سے کہ یہ جو مفہوم ہے، مثال کے طور پہ مفہوم سفیدی، یہ متعدد مصادیق پر صدق کر رہا ہے اور اصل صدق مفہوم بر مصادیق متعددہ، اس میں سارے مصادیق بطور یکساں شریک ہیں۔ لیکن جو سفیدی شدید ہے اس کے اوپر یہ مفہوم بالاولیٰ صدق کر رہا ہے اس مصداق کی نسبت جو سفیدی مدھم ہے، جو خالص سفیدی نہیں، جس کی سفیدی پھیکی پڑ چکی ہے۔ لہٰذا یہ جو مفہوم سفیدی ہے متعدد مصادیق کے اوپر بطور یکساں صدق نہیں کر رہا، بلکہ بعض کے اوپر بالاولیٰ صدق کر رہا ہے، بعض کے اوپر متأخراً و بالتأخر صدق کر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں سے وہ متوجہ ہوئے کہ ایک ہی مفہوم اگرچہ سارے مصادیق پر صدق کر رہا ہے، اس جہت سے سارے مصادیق شریک ہیں، اس جہت سے کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مفہوم واحد تمام مصادیق پر صدق کر رہا ہے اور اصل صدق یعنی صرف صدق کی جہت سے سارے مصادیق اس میں شریک ہیں۔ لیکن بعض کے اوپر بالتقدم صدق کر رہا ہے جبکہ دوسرے پہ بالتقدم صدق نہیں کر رہا، اس مصداق کی نسبت بالتأخر صدق کر رہا ہے، تیسرے پہ پہلے دو کی نسبت مزید بالتأخر صدق کر رہا ہے۔ لہٰذا صدق کی جہت سے ہی ان میں
اختلاف ہے، یعنی ایک ہی مفہوم ایک ہوتے ہوئے اس جہت سے سارے مصادیق شریک ہیں کہ اصل صدق کی جہت سے سارے مصادیق اس مفہوم کے مصداق ہیں، لیکن بعض بالتقدم مصداق ہیں، بالاولویت مصداق ہیں، ان میں اس مفہوم کا مصداق ہونے کی جہت سے تقدم پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ مصداق شدید ہیں، مصداقیت کی جہت سے کمال رکھتے ہیں، جبکہ دوسرے بعض مصادیق وہ اس طرح سے شدید مصداق نہیں ہیں، بلکہ خود اسی مفہوم کا مصداق ہونے میں بالتأخر رکھتے ہیں، اس پہلے والے مفہوم کی طرح سے اتنے واضح اور شفاف مصداق نہیں ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک ہی مفہوم، وہ مفہوم بما ہوا مفہوم عامل وحدت بھی ہے، کیونکہ سارے مصادیق پر صدق کر رہا ہے، لیکن وہی مفہوم بما ہوا مفہوم عامل کثرت بھی ہے، منشأ تکثر بھی ہے، منشأ اختلاف بھی ہے۔ کیوں؟ چونکہ بعض کے اوپر بالتقدم صدق کر رہا ہے، جبکہ بعض کے اوپر بالتأخر صدق کر رہا ہے، لہٰذا خود صدق میں ہی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اس کو انہوں نے تشکیک مفہومی کا عنوان دیا، یا اس کو ادبیات متاخر، حکمائے متاخر نے ان کے اس مطلب کو تشکیک مفہومی کا عنوان دیا، اور یہیں سے فلسفی مباحث منطق پہ تاثیر گزار ہوئیں، اور منطق میں مفہوم کلی تقسیم ہوتا ہے کہ مفہوم کلی یا تو مفہوم مشکک ہے یا مفہوم متواتی ہے۔ پس تقسیم مفہوم در مشکک و متواتی یہ علم فلسفہ سے علم منطق میں وارد ہوئی ہے۔ شیخ اشراق، شیخ شہاب الدین سہروردی وہ تشریف لاتے ہیں اور مطالب مشاء میں دقت کرتے ہیں۔ مشاء نے جس طرح کی 3 طرح کی جو کثرت تھیں، جن میں منشأ اشتراک، کثرت خارجی مورد بحث ہے، جن میں منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے، عامل وحدت غیر از عامل کثرت ہے، اس کو انہوں نے قبول کیا اور اس کے متعلق انہوں نے کوئی اشکال پیش نہیں کیا۔ لیکن اس مطلب کے متعلق کہ جس کو مشاء نے تشکیک کو خارج سے رد کیا، یعنی خارج میں ایک ہی شے منشأ اشتراک اور وہی شے منشأ افتراق واقع ہو، یا وہی شے عامل وحدت بھی ہو، عامل کثرت بھی ہو، کہ مشاء اس کو استدلال سے رد کرتے ہیں، اس پر انہوں نے اشکال کیا اور اس پر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ مطالعات دقیق فلسفی، دقت در اشیاء خارجی، اس کی اساس پر وہ قائل ہوتے ہیں کہ خارج میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں شدت و ضعف خارجی محسوس کر رہا ہوں، یعنی منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہے، نہ یہ کہ کوئی عامل دیگر آئے اور آ کر وہ منشأ وحدت بنے اور ایک عامل دیگر منشأ کثرت بنے۔ بس شیخ اشراق وہ اس مطلب کے قائل ہوتے ہیں، مشاء کے استدلالات کو رد کرتے ہیں اور تشکیک در ماہیت، تشکیک خارجی در ماہیت، اس کے اوپر آ کر استدلال پیش کرتے ہیں، اس کو اس بات کرتے ہیں۔ شیخ اشراق نے ایک مثال سے استفادہ کیا ہے جس کو علامت، البتہ شیخ اشراق کے نزدیک مثال نہیں ہے وہ، بلکہ وہ واقعاً اس مطلب کے خارج میں قائل تھے، خارج میں اس مطلب کو انہوں نے قبول کیا، جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پہ استفادہ کیا۔ علامہ طباطبائی اس مطلب کو مثال کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، جس کو شیخ اشراق بطور واقعیت، بطور حقیقت خارج میں قبول کرتے ہیں، اور وہ ہے تشکیک در ماہیت نور۔ شیخ اشراق چونکہ اصالت ماہوی تھے، یعنی ماہیت کو خارج میں اصیل مانتے تھے، وجود کو ایک امر اعتباری مانتے تھے، اس تقریر کے اساس پہ جو انہوں نے اصالت و اعتباریت کی تھی کہ مرحلہ رابع، فصل رابع میں اس مطلب کو بیان کیا، اصالت و اعتباریت کی متعدد اصطلاحات کی ان کی جانب توجہ ضروری ہے۔ شیخ اشراق ماہیت کو خارج میں مانتے تھے کہ ماہیت اصیل ہے، وجود ایک امر اعتباری ہے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے تشکیک در ماہیت کا نظریہ پیش کیا اور اس کو اس بات کیا، جس مثال کے اندر، جس ماہیت کے اندر صراحت کے ساتھ انہوں نے تشکیک کو بیان کیا ہے، وہ ماہیت نور ہے۔ شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ نور، اگر اس میں آپ غور کریں
یہ نور حسی یعنی جس کو ہم آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں، یہ جو نور حسی ہے اس میں ہم شدت و ضعف محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مصداق نور خارج میں، نہ یہ کہ میرا ذہن مفہوم نور کو جب اس مصداق کے اوپر حمل کرتا ہے تو میرے ذہن میں شدت ہے، یا میرے ذہن میں صدق میں شدت ہے، یا حمل مفہوم بر مصادیق میں شدت ہے. وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خارج میں ہی یہ مصداق نور شدید ہے، دوسرا مصداق نور مصداق ضعیف ہے، تیسرا مصداق نور پہلے ان تینوں سے ضعیف ہے. لہٰذا فرماتے ہیں خود خارج میں، حقیقت واقعی میں نور ایک ایسی حقیقت ہے، نور حسی مراد ہے، نور حسی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس میں شدت و ضعف ہے، اس میں بعض مراتب ہیں، بعض طبقات ہیں کہ ایک طبقہ شدید تر ہے، اس سے نچلا طبقہ اس سے ضعیف ہے، اور طبقہ اس سے ضعیف، اور اسی طرح سے ضعیف تر ہوتا جاتا ہے. اس کی مثال جیسا کہ آپ سورج کا نور ہے، انتہائی شدید نور ہے، اس کی شعاعیں، سورج کے نور کی شعاعیں جب چاند کے اوپر پڑتی ہیں وہاں سے نور منعکس ہوتا ہے. چاند جو ہے وہ نور سورج سے نور لیتا ہے اور لے کر منعکس کرتا ہے، لیکن یہ انعکاس کے مرحلے میں نور ضعیف ہو جاتا ہے. بس سورج کا نور جس شدت و حدت کے ساتھ ہوتا ہے چاند کا نور اسی طرح سے نہیں ہے. بس نور ہونے میں دونوں شریک ہیں، سورج کا نور بھی نور ہے، چاند کا نور بھی نور ہے. ایک لالٹین لیں یا جگنو، اس کا نور بھی نور ہے. نور ہونے میں یہ سارے حقائق و واقعات شریک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان کا نورانیت کے لحاظ سے خود نور ہونے میں یہ ایک ہی درجے کے نور ہیں؟ یعنی جس درجے کا نور سورج کا نور ہے اسی درجے کا نور جگنو کا نور بھی ہے یا چاند کا نور بھی ہے؟ ہم بالوجدان پاتے ہیں کہ خارج میں ان نور کی جو مختلف مصادیق ہیں ان میں مراتب و طبقات ہیں کہ جس میں سے بعض طبقات بہت شدید ہیں، کامل تر ہیں، جبکہ دوسرے بعض طبقات ضعیف ہیں اور ناقص ہیں. لہٰذا شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ آپ اسی مطلب میں اگر غور کریں، یہ سارے کے سارے نور ہونے کی جہت سے نور میں شریک ہیں، خارج میں نور ہے نہ کہ ذہن میں، لیکن نور کے لحاظ سے ایک نور شدید ہے، ایک نور ضعیف ہے، متوسط ہے، ایک اس سے ضعیف ہے، اور اسی طرح نور کے مراتب ہیں یہاں تک کہ بالکل ظلمت محض ہو جائے. یہ نور حسی کی مثال. اسی کو شیخ اشراق نظام ہستی میں جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واجب الوجود، واجب الوجود کی اصطلاح جس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی ذات جس کو علت نہیں چاہیے، جو خدا ہے، جو ذات اقدس الہ، ذات اللہ ہے، فرماتے ہیں وہ نور الانوار ہے، سب سے شدید نور وہی ہے. اس کے بعد سے عالم عقول و مفارقات ہیں، انہوں نے نور ذات نور الانوار سے لیے. نور الانوار سے مراد شیخ اشراق کی اصطلاح کے مطابق ذات اللہ. اس نے بعض اور انوار کو خلق کیے، اور اسی طرح سے عالم نفس ہے کہ فرماتے ہیں کہ عالم نفس اس سے ضعیف نور ہے. لہٰذا نور کے مراتب یہاں تک کہ سب سے ضعیف نور عالم مادہ میں نور حسی ہے. بس شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ اصل نور ہونے کی جہت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سارے نور کے مصادیق ہیں، اور نور ہے، واقعاً نور ہے، نہ یہ کہ میرا ذہن کہتا ہے کہ نور ہے، نہیں، بلکہ خارج میں نور ہے، خارج میں نور ہونے میں شریک ہیں. لیکن فرماتے ہیں دوسری جہت سے دیکھیں ایک نور شدید ہے، یعنی نورانیت اس کی شدید ہے. ایک نور ضعیف ہے، یعنی نورانیت میں ضعف ہے، ایک اس سے اور ضعیف نور. پس نور منشأ اشتراک ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی ان تمام مصادیق نور خود نور ہونے میں شریک ہونے کے علاوہ اصل نور ہونے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. پس فرماتے ہیں کہ نور یا ماہیت نور، اس میں تشکیک ہے کہ بعض نور وہ دوسرے بعض مصادیق انوار ان سے
ضعیف یا ان سے شدید ہیں۔ لہٰذا شیخ اشراق تشکیک در ماہیت نور کو بیان کرتے ہیں اور اس کے قائل ہوتے ہیں۔ جناب ملا صدرہ علیہ الرحمہ وہ جب آتے ہیں آ کر مشا جو تشکیک در خارج کو مکمل طور پہ رد کرتے تھے، اور شیخ اشراق جنہوں نے تشکیک در خارج کو اس بات کیا، اب ملا صدرہ ان میں آ کر قضاوت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور یہاں پر آ کے جناب ملا صدرہ تشکیک کو خارج میں قبول کرتے ہیں، یعنی حق کو شیخ اشراق کے ساتھ قرار دیتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ جناب شیخ اشراق اصالت ماہوی تھے، انہوں نے تشکیک کو ماہیت میں قرار دیا، جبکہ ملا صدرہ اصالت وجودی ہیں، وہ اصالت وجود کے قائل تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے تشکیک کو وجود میں قرار دیا۔ اس تفاوت کے علاوہ، یعنی اس تفاوت کو مد نظر رکھیں کہ وہ تشکیک در ماہیت کے قائل تھے، ملا صدرہ تشکیک در وجود کے قائل تھے، لیکن اس نقطے میں کہ ملا صدرہ نے بھی خارج میں تشکیک کو قبول کیا، شیخ اشراق نے بھی خارج میں تشکیک کو قبول کیا، یہ دونوں بزرگواران شریک ہیں۔ برخلاف حکمائے مشا کہ جو خارج میں تشکیک کے منکر تھے، مفہوم میں اور صدق مفہوم برمصادیق کی جہت سے صرف تشکیک کے قائل تھے۔ یہ ملا صدرہ کی نگاہ میں تشکیک، پس ملا صدرہ کی نگاہ میں وجود ہے کہ جو ایک امر واحد ہے، یہ بھی وجود ہے، اس سے قوی ایک اور وجود ہے، اس سے اور قوی اور قوی اور قوی، یہ سارے مراتب وجود ہونے میں شریک ہیں، پس وجود منشا اشتراک ہے، عامل وحدت ہے۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھیں، یہی سارے وجودات خود وجود ہونے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک وجود شدید ہے، ایک وجود ضعیف ہے، ایک اس سے ضعیف وجود ہے، اور اسی طرح وجود کے متعدد طبقات وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا ملا صدرہ نے تشکیک در وجود اس کو جو ہے وہ پیش کیا اور اس بات کیا۔ یہاں پہ ایک اور قول جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن یہاں پہ تاریخچے کے طور پہ بھی اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے محققین عرفا وہ بھی تشکیک کے قائل ہیں، وہ بھی تشکیک کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ تشکیک کو وجود میں نہیں مانتے، تشکیک در وجود کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ وجود ہے کہ جو شدید سے ضعیف 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 ہوتا جاتا ہے، اور عالم مادہ سب سے ضعیف ترین وجود ہے، یعنی وہ تشکیک کو وجود میں قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وجود ایک امر واحد ہے، وجود میں کسی قسم کی کوئی تشکیک جاری نہیں ہے، وجود اس میں کثرات نہیں ہے، کثرت وجود نہیں ہے، بلکہ وجود ایک امر کاملاً واحد ہے، جس کو انہوں نے وحدت شخصی اطلاقی، یعنی وجود ایک امر اطلاقی بی نہایت ہے، جس میں تشکیک نہیں ہے، اس کے مراتب ضعیف نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تشکیک ظہور میں ہے، یعنی یہ وجود جب ظہور کرتا ہے، تجلی کرتا ہے، بعض اس کی تجلی شدید ہے، لیکن بعض تجلیات پہلے والے کی طرح شدید نہیں ہے، اور اسی طرح تجلی کے بعد تجلی جو ہوتی جاتی ہے اس میں ضعف رونما ہوتا ہے۔ لہٰذا عرفا و محققین عرفا جیسے جناب شیخ اکبر، شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے شاگردان جیسے جناب قونوی، جناب جندی، جناب قیصری، اور اس کے علاوہ دیگر محققین عرفا، یہ تشکیک در ظہور کے قائل ہیں، تشکیک در تجلی کے قائل ہیں، کہ انشاءاللہ جو دوستان، جو شائقین وہ فلسفے کے بعد وادی عرفان نظری میں وارد ہوں گے، وہاں پہ اس مطلب کے بارے میں مزید تحقیق اور تفصیل کے ساتھ مطالعہ فرمائیں گے۔ بس یہ مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں تاریخچہ تشکیک کو عرض کیا کہ تشکیک مشا فلسفے میں تشکیک مفہومی کے قائل تھے، تشکیک در خارج کو رد کیا، جناب شیخ اشراق نے تشکیک در ماہیت کو اس بات کیا، لیکن ملا صدرہ نے اصل تشکیک در خارج کو قبول کیا، لیکن تشکیک در وجود کو اس بات کیا، اور تشکیک در ماہیت کو رد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بالاصالت ماہیت تشکیک نہیں ہے، چونکہ ماہیت اصیل نہیں ہے، بلکہ اولاً و بالذات یعنی اصالتاً وجود تشکیک پذیر ہے، وجود میں تشکیک ہے، اور ماہیت وہ اولاً و بالذات ایک حقیقت واحد مشکک نہیں ہے۔ جبکہ عرفا کی نگاہ میں وجود میں تشکیک نہیں ہے، بلکہ ظہور وجود،
تجلیات وجود ان میں تشکیک پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے مطلب چہارم کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں، اگرچہ اس میں مزید دقائق اور مزید لطائف ذکر کیے جا سکتے تھے۔ یہاں سے مطلب پنجم میں وارد ہوتے ہیں کہ اس تاریخچہ تشکیک کو جاننے کے بعد اب آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ تشکیک سے عمیقاً کیا مراد ہے، فہم دقیق از تشکیک کیا ہے۔ اور جب ہم چاہے تشکیک در وجود ہو، تشکیک در ماہیت ہو، کسی بھی شے کے بارے میں خارج میں جب ہم تشکیک کو اس بات کرنا چاہتے ہیں، خارج میں ہم تشکیک کو قرار دینا چاہتے ہیں، تو یہاں پر دقیقاً تشکیک سے کیا مراد ہے، تشکیک کہہ کر فیلسوف کس محتوا کا ارادہ کرتا ہے، اس کی مراد کیا ہوتی ہے، اس کی جانب یہاں پر توجہ کی جائے گی۔ پس مطلب پنجم میں فہم عمیق و فہم دقیق از تشکیک، اس کو ہم تبیین کرنے اور اس کو بیان کرنے کی جانب توجہ کریں گے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل ذکر اقوال، یعنی علامہ نے اس فصل میں براہ راست دو اقوال سے ذکر کیا۔ پہلا قول پہلویین جو حکمائے فرس تھے اور ان کی اتباع میں شیخ اشراق و ملا صدرہ واقع ہوتے ہیں کہ وہ تشکیک کے قائل تھے۔ اس کے ذیل میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تشکیک کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تشکیک کو تفصیل کے ساتھ کھولتے ہیں اور تشکیک کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں۔ لہٰذا یہ تصویر سازی، یہ فہم از تشکیک، اس کو علامہ طباطبائی شروع میں ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد سے قول مقابل و قول مخالف جو حکماء مشاں ہیں، کہ علامہ نے بقیہ اقوال کو ذکر نہیں کیا، لیکن بعض محشین نے اور جنہوں نے تعلیقہ لگایا ہے انہوں نے ان بعض اقوال کو جو ہے وہ اپنے تعلیقے کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہاں پر دوستان اس کی جانب توجہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فہم دقیق اور عمیق از تشکیک، یہاں سے علامہ اس فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تشکیک جو ہے، کلمہ تشکیک، مشکک، شک، یہ اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہیں شک، جس کے معنی ہے کہ وہ شے جو انسان، یعنی شک یعنی در مقابل یقین، جس چیز کے بارے میں یقین نہ ہو اس کو شک کہتے ہیں۔ تشکیک یعنی وہ شے جو انسان کو شک میں ڈال دے، وہ شے کہ جو انسان کو شک کے باب میں قرار دے۔ جہاں پر عامل وحدت و منشأ وحدت عین منشأ کثرت ہو، یعنی منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہو، اس کو ایک حقیقت واحد تشکیکی کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ حقیقت انسان کو شک میں ڈال دیتی ہے۔ آیا یہ حقیقت منشأ اشتراک ہے؟ ایک جہت سے دیکھیں تو یہ تمام مصادیق میں یہ حقیقت، تمام چیزوں میں یہ حقیقت ایک امر مشترک کے طور پہ جاری و ساری ہے۔ اس جہت سے یہ تمام چیزوں کو، تمام مصادیق کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، لہٰذا منشأ اشتراک و منشأ وحدت ہے۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھیں، یہی شے ان مصادیق میں منشأ اختلاف و منشأ کثرت ہے۔ پس اس طرح کی حقیقت جس میں منشأ وحدت عین منشأ کثرت ہو، منشأ افتراق عین منشأ اشتراک ہو، یہ حقیقت ایک انسان جو فیلسوف ہے، جو مطالعہ کرتا ہے، اس کو شک میں ڈال دیتی ہے کہ آیا منشأ اشتراک ہے یا منشأ افتراق۔ اس وجہ سے اس طرح کی حقیقت کو حقیقت مشکک کہا جاتا ہے۔ پس وجہ تسمیہ یعنی شک انگیز، وہ شے کہ جو انسان کو شک میں ڈال دے، اس کو ایک امر مشکک یا امر تشکیکی کہتے ہیں، اور وجہ تسمیہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ حکماء، یہاں پہ ہم اس فہم عمیق از تشکیک کے لیے دوبارہ ان تین اقسام کے جو اختلاف وحدت و اختلاف کثرت جس کو حکماء مشاں تبیین کرتے تھے، اس کی جانب دوبارہ ایک جو ہے وہ بہت ہی سرسری سا اشارہ کر کے دوبارہ اس تشکیک کی جانب آئیں گے، کیونکہ تشکیک کی فہم، تشکیک کی عمیق طور پہ محتوائے تشکیک کو سمجھنا ان تین کو سمجھنے کے اوپر مبتنی ہے۔ یعنی چونکہ قسم چہارم از تشکیک، یعنی قسم چہارم از کثرت تشکیک ہے، لہٰذا دقیقاً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے تین اقسام کی جو کثرت ہے ان میں کیا کہا گیا ہے، اور یہ جو قسم چہارم از کثرت ہے، کثرت تشکیکی، اس کا ان تین اقسام کی کثرت سے کس جہت سے فرق ہے،
اور کس جہت سے یہ بقیہ اقسام کثرت سے متمایز اور ان سے جدا ہوتی ہے؟ بقیہ 3 اقسام کی کثرت جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہے کثرت بے تمام ذات ہو یا اختلاف بے تمام ذات ہو یا اختلاف بے بعض ذات ہو یا اختلاف بے عوامل خارج الذات یا اعراض خارج الذات ہو، ان میں نقطہ مشترک، ان تینوں اقسام کی جو کثرت ہے ان میں دوبارہ ایک نقطہ مشترک ہے، اور وہ نقطہ مشترک یہ کہ عامل وحدت غیر از عامل کثرت ہے، منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے۔ لہٰذا یہاں پر 2 منشأ ہیں، ایک اس شے کو دوسری شے سے شریک قرار دیتا ہے، ایک اس شے کو دوسری شے کے ساتھ متحد کرتا ہے، جبکہ دوسرا منشأ، دوسرا منبع، دوسرا عامل اسی شے کو دیگر اشیاء سے متمایز کرتا ہے، دیگر اشیاء سے اس شے کو جدا کرتا ہے۔ لہٰذا ان میں عامل کثرت غیر از عامل وحدت ہے، منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے۔ اس مطلب کی جانب جب دقت کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تشکیک اس کے برعکس ہے۔ اصلاً تشکیک اس نقطے میں ہی ان تینوں طرح کی کثرات سے جدا ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں طرح کی کثرت، اس میں عامل وحدت غیر از عامل کثرت ہے، منشأ اشتراک غیر از منشأ افتراق ہے، جبکہ تشکیک ان سے جدا ہے۔ عامل وحدت عین عامل کثرت ہے، منشأ اشتراک عین منشأ افتراق ہے۔ اس مطلب کو جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جناب شیخ اشراق نے نور میں جاری کیا، ماہیت نور میں اس کو ذکر کیا، اور وہ واقعاً نور کی ماہیت میں تشکیک کے قائل تھے، لیکن علامہ طباطبائی چونکہ اصالت وجودی ہیں، باتباع ملا صدرہ وجود کے اصیل ہونے کے قائل ہیں، وہ شیخ اشراق کے اس مطلب کو تشکیک در وجود کے لیے ایک مثال کے طور پہ استفادہ کرتے ہیں، اور یہ مطلب بہت اہم ہے کہ حکماء و فلاسفہ ایک مسئلے کے مبادئ تصوری کو واضح کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے تمثیل سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اگرچہ علم منطق میں مباحث استدلال میں، جہاں پر استدلال کی 3 اقسام کی جاتی ہیں کہ استدلال یا تو استدلال قیاسی ہوتا ہے از لحاظ صورت، از لحاظ مادہ نہیں، از لحاظ صورت، یا قیاس ہے، یا استقراء ہے، یا تمثیل ہے، وہاں پہ تمثیل از لحاظ استدلال علم منطق میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ چونکہ علم منطق علم یقینی ہے، ہمیں وہ طرق اور وہ راستے بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم علم یقینی تک پہنچ سکیں، ایک مطلب ایک تصدیق یقینی کو حاصل کریں، جبکہ تمثیل وہ یقین آور نہیں ہے، اس میں ایک مطلب کو دوسرے مطلب کے ساتھ تمثیل دی جاتی ہے، لیکن یہ تمثیل منشأ یقین نہیں ہے، اور اس جہت سے علماء منطق کاملاً حق بجانب ہیں۔ لیکن ایک اور جہت سے تمثیل بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور وہ کسی بھی مسئلے کی درست تصویر سازی کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے کو مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تمثیل بہت زیادہ افادیت رکھتی ہے، اور بعض اوقات ایک مطلب جو مخاطب کے نزدیک مشہود ہوتا ہے، مخاطب کے نزدیک بہت زیادہ بدیہی ہے، اس مطلب سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اس مطلب کی جانب اس کو متوجہ کرتے ہیں جو اس کے نزدیک بعید ہوتا ہے، یعنی اس مخاطب اس مطلب سے اس کا ذہن دور ہے، اس مطلب کو تک پہنچانے کے لیے ان مقدمات سے اور ان مطالب سے اور ان مباحث سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو اس کے ذہن میں زیادہ نزدیک ہے، اس کے لیے اجلا و اعرف ہے۔ شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ ماہیت نور میں تشکیک ہے، یعنی نور ایک حقیقت واحد ہے جس کے اندر تشکیک جاری ہے، ذو مراتب ہے، اس کے مراتب شدت و کمال، اس کے مراتب تقدم و تأخر، اس طرح کی ایک حقیقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ماہیت نور میں غور کریں، نور کیا ہے، حقیقت نور کیا ہے؟ فرماتے ہیں حقیقت نور یہ ہے ایک ایسی ذات، ایک ایسی حقیقت کہ جو ظاہر لنفسہ ہی ہو، ظاہر بذاتہ ہی ہو، مظہر لغیرہ ہی ہو، اس کو نور کہتے ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نور حسی میں غور کریں. کہتے ہیں نور حسی، اس کمرے کے اندر بہت ساری اشیاء جسمانی موجود ہیں، لیکن اگر نور نہ ہو کوئی انسان صاحب بصر ان اشیاء کو درک نہیں کر سکتا. پس جب آپ اس کمرے سے تاریکی کو دور کریں اور نور اس کمرے میں ایجاد کریں، چراغ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، لیمپ کی شکل میں آپ اس کمرے میں نور کو پھیلائیں، یہاں پر سب سے پہلی چیز جو آپ درک کرتے ہیں خود نور ہے. ایسا نہیں ہے، نور کو درک کرنے کے لیے کسی اور واسطے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ نور کی ذات ہی روشنائی ہے. نور کی ذات ہی روشن اور واضح ہونا ہے، نور کی ذات ہی عارف ہونا ہے. بس نور بذات ہی اپنی ذات کے ذریعے سے عارف، واضح اور روشن ہے. جبکہ نور کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ حقائق جو اپنی ذات کے ذریعے سے واضح، روشن اور عارف نہیں ہیں، وہ نور کے ذریعے سے واضح ہوتے ہیں. اور نور مدد کرتا ہے کہ ہم ایک انسان مدرک، ایک شیء ادراک کنندہ، وہ ان اشیاء کو درک کر لے. پس یہ اشیاء اپنی ذات میں نورانیت نہیں رکھتے، یہ اشیاء اپنی ذات میں ظلمانی ہیں، یہ اشیاء اپنی ذات میں موجودات ثقیل ہے، موجودات سنگین ہیں، جو بذات ہی نور نہیں رکھتے، لیکن اس نور حسی کے ذریعے سے انسان کے ادراک میں واقع ہوتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ حقیقت نور ظاہر لنفسہ ہی ہونا ہے، مظہر لغیرہ ہی ہونا ہے. وہ ذات کی جو اپنے لیے ظاہر ہے، خود اپنی ذات کے ذریعے سے، اس کی اپنی ذات ہی عارف ہونا ہے، روشنائی ہونا ہے، اور دوسری چیزوں کو روشن کرنا ہے، اس کو نور کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پس یہ حقیقت نور ہے. جبکہ دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام مصادیق نور حسی ہیں وہ نور ہونے میں شریک ہے. جگنو کا نور جو بہت ہی ضعیف نور ہے، ایک ٹمٹماتا ہوا سا نور ہے، وہ بھی جب روشن ہوتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے. پس ظاہر بذات ہی ہے، خود اپنی ذات کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہے، اور اس کی جتنا احاطہ ہو، جتنی چیزیں اس کی زد میں آتی ہوں، ان کو بھی روشن کرتا ہے. لہٰذا یہ نور کی ماہیت میں شریک ہے. چاند کا نور بھی ظاہر لنفسہ ہی ہے، ظاہر بنفسہ ہی ہے، مظہر لغیرہ ہی ہے، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ چاند کا نور واضح ہے، اپنے آپ کو پہچنواتا ہے اور بہت وسیع احاطے کو روشن کرتا ہے. سورج کا نور اس سے زیادہ قوی ہے. بس فرماتے ہیں کہ اصل نور ہونے میں یہ سارے امور شریک ہیں، لیکن دوسری جانب سے جب ہم دقت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، شدت نورانیت، ضعف نورانیت، کمال نور، نقصان نور، اس جہت سے ان میں اختلاف رونما ہوتا ہے. بس حقیقت نور ایک امر واحد ہے کہ جو منشأ وحدت ہے، جو منشأ اشتراک ہے، لیکن ساتھ منشأ کثرت بھی ہے کہ شدید غیر ضعیف ہے، شدت غیر ضعف ہے. اور اصل نورانیت، اصل ظاہر لنفسہ و ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ، اسی جہت سے ہی شدت اور ضعف رونما ہوتا ہے. لہٰذا شیخ اشراق فرماتے ہیں کہ حقیقت نور ایک حقیقت واحد مشکک ہے، حقیقت واحد تشکیکی ہے، جس میں منشأ اتحاد عین منشأ اختلاف و منشأ افتراق عین منشأ اشتراک ہے. اس مطلب کو شیخ اشراق نے تمثیل کے طور پہ بیان کیا، اس کو ایک بیان تمثیلی جو ہے اس کے طور پہ بیان کیا ہے. معذرت کے ساتھ اس کو شیخ اشراق نے بطور واقعیت و ہستی شناسی بیان کیا، لیکن علامہ طباطبائی رضوان اللہ جب اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں، وہ اس مطلب کو تمثیل کے طور پہ استفادہ کر رہے ہیں، وہ اس مطلب کو تمثیل کے طور پہ نگاہ کر رہے ہیں. لہٰذا اس تمثیل کو بیان کرنے کے بعد کہ جو ایک مفصل تمثیل ہے، علامہ اس کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس تمثیل کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ اسی مطلب کو وجود میں جاری کرتے ہیں کہ وجود ایک حقیقت ذو تشکیکی ہے، اور اس میں آ کر جو ہے وہ درست طور پہ تشکیک کو جاری کرتے ہیں. یہاں پر آتے ہیں، آ کر ہم تمثیل میں علامہ جو مطالب کو بیان کرتے ہیں ان کو عبارت سے ملاحظہ کرتے ہیں. الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککۃ.
فصل پنجم اس مطلب کے بارے میں کہ وجود ایک حقیقت واحد ہے، یعنی منشأ وحدت بھی وجود ہے، لیکن مشککتن ذو مراتب ہے، صاحب مراتب ہے، یعنی عامل کثرت، عامل اختلاف بھی خود وجود ہے۔ یہ علامہ اپنے مدعا کو، جس کو اس فصل میں اس بات کرنا ہے، اس کو عنوان فصل قرار دیا ہے۔ یعنی علامہ کا مدعا کیا ہے کہ وجود ایک حقیقت واحد تشکیکی ہے۔ اس مدعا کو علامہ اس فصل میں اس بات کریں گے۔ اس مدعا کو علامہ طباطبائی نے عنوان فصل قرار دیا۔ علامہ فرماتے ہیں اختلف القائلون بأصالة الوجود فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقت واحدۃ مشککۃ وهو المنسوب الى الفہلویین من حکماء الفرس۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جو اصالت وجود کے قائل ہے، جن کے نزدیک وجود ہی اصیل نہیں ہے، وہ وجود کے بارے میں کسی قسم کا اظہار نظر نہیں کریں گے، جیسے شیخ اشراق۔ لیکن جو اصالت وجود کے قائل ہیں، جو وجود کو اصیل قرار دیتے ہیں، ان کے لیے اب ایک مشکل پیدا ہوئی کہ کس طریقے سے وجود کے اصیل ہوتے ہوئے عالم واقعیت، عالم خارج میں کثرات موجود ہیں۔ اصالت وجود کو کس طریقے سے ہم کثرت خارجی کے ساتھ قابل جمع کر سکتے ہیں، کہ یہاں پہ اگر دقت کریں ایک اشارہ موجود ہے سوال اصلی تشکیک کی جانب، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ یعنی اختلف القائلون بأصالة الوجود، جو قائل بأصالت وجود ہے ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ کس جہت سے اختلاف پیدا ہوا کہ کثرات بدیہی ہیں، کثرات وجدانی ہیں، وجود ایک امر واحد اصیل ہے، اس وحدت وجود کے ایک امر واحد ہونے کو کس طریقے سے کثرات کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْوُجُودَ حَقِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مُشَكِّكَةٌ، ان میں سے بعض اس مذہب کو اختیار کیا کہ وجود ایک حقیقت واحد تشکیکی ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْفَہْلَوِيِّينَ مِنْ حُکَمَاءِ الْفُرْس، کہ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ حکماء ایران قدیم، جن کو پہلویین کہا جاتا تھا، یا اپنی اصطلاح کے مطابق پہلویین جن کو کہا جاتا تھا، علامہ فرماتے ہیں یہ ان کی جانب منسوب ہے اور ان کی کلمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ فَالْوُجُودُ عِنْدَهُمْ لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا بِنَفْسِهِ مُظْهِرًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَاهِيَاتِ كَالنُّورِ الْحِسِّ الَّذِي هُوَ ظَاهِرٌ بِذَاتِهِ مُظْهِرٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْأَجْسَامِ الْكَثِيفَةِ لِلْأَبْصَارِ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکماء پہلویین، حکماء ایران قدیم، حکماء فرس، انہوں نے وجود کو نور کی مانند قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک وجود نور کی طرح ہے، نور جس طرح سے ظاہر بنفسہ ہی ہے، مظہر لغیرہ ہی ہے، نور خود اپنی ذات میں روشن ہے، اور ان اجسام کثیفہ جو اپنی ذات میں روشن نہیں ہے، جو تاریکی میں ہے، نور آ کر ان کو روشن کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وجود اسی طرح سے، وجود موجود بالذات ہے، وجود اپنی ذات میں موجود ہے، لیکن ماہیات کی جو بذات خود موجود نہیں ہے، اعتباری ہیں، وجود آ کے ان کو موجود کرتا ہے۔ پس وجود موجود بالذات ہے، ماہیات موجود بالذات نہیں ہے، بالوجود موجود ہیں۔ لہٰذا اس جہت سے وجود نور کی طرح ہے۔ نور جس طرح سے ظاہر بنفسہ ہی ہے، ظاہر بذاتہ ہی ہے، وجود موجود بذاتہ ہی ہے، اور جس طرح سے نور مظہر لغیرہ ہی ہے، وجود ایجاد کرتا ہے ماہیات کو، اس جہت سے انہوں نے وجود کو نور کی مانند ایک حقیقت واحد تشکیکی قرار دیا۔ فکما، یہاں سے لے کے علامہ تمثیل کو شروع کرتے ہیں کہ تمثیل نور حسی میں قرار دیتے ہیں، اور اگلے صفحے کے اوپر کذالک الوجود، یہاں سے اس امر حقیقی جس میں علامہ تشکیک قائل ہیں اس میں آتے ہیں۔ پس علامہ نور کو تمثیل قرار دے رہے ہیں تاکہ ہم وارد بحث وجود ہو سکیں۔ فرماتے ہیں فَكَمَا أَنَّ النُّورَ الْحِسِّ نَوْعٌ وَاحِدٌ حَقِيقَتُهُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ بِذَاتِهِ مُظْهِرٌ لِغَيْرِهِ۔ علامہ فرماتے ہیں نور حسی ایک حقیقت واحد ہے، ایک ذات واحد ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، اس کی تمام حقیقت، اس کی تمام ذات وہ ظاہر بنفسہ ہی ہونا ہے، اپنی ذات کے ذریعے، بذات خود وہ ظاہر ہے، خود بھی روشن ہے، دیگر دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتا ہے، مظہر لغیرہ۔
فرماتے ہیں وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَحَقِّقٌ فِي جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْأَشِعَّةِ وَالْأَذِلَّةِ عَلَى كَثْرَتِهَا وَاخْتِلَافِهَا، فرماتے ہیں کہ یہ جو معنی ہے، یہ جو ذات ہے، یہ جو حقیقت ہے، ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، یہ معنی تمام مراتب اشعہ، تمام مراتب نور، ان سب میں یہ ذات پائی جاتی ہے، چاہے نور جگنو ہو جو بہت ہی ضعیف ہے، یا نور خورشید ہو، یا نور آفتاب ہو، یا اس سے بھی قوی نور جو نور مادی نہیں ہے، ذات واجب الوجود اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہو، علامہ فرماتے ہیں وہ بھی ظاہر لذاتہ، ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ ہے، اور یہ جو نور ضعیف ہے وہ بھی ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ، بس اس جہت سے یہ معنی ان سارے مراتب نور میں پایا جاتا ہے۔ فالنور الشدید شدید فی نوریتہ التی یشارک فیہا النور الضعیف، علامہ فرماتے ہیں نور شدید نورانیت میں شریک ہے۔ توجہ کریں، نور شدید نور ضعیف کے ساتھ کس چیز میں شریک ہے؟ نور ہونے میں۔ کس چیز میں مختلف ہے؟ نور ہونے میں، کہ نور شدید نور شدید ہے، جبکہ نور ضعیف نور ہونے میں ضعیف ہے۔ فرماتے ہیں فالنور الشدید شدید فی نوریتہ، یعنی نور شدید وہ نورانیت میں شدید ہے، التی یشارک فیہا النور الضعیف، کہ اسی نور ہونے میں ہی اس کے ساتھ شریک ہے نور ضعیف، والنور الضعیف ضعیف فی نوریتہ التی یشارک فیہا نور الشدید، فرماتے ہیں کہ نور ضعیف نورانیت میں ضعیف ہے، یعنی منشأ افتراق خود نور ہونا ہے، جبکہ منشأ اشتراک بھی نور ہونا ہے، التی یشارک فیہا النور الشدید، فلیست الشدۃ الشدید منہ جزءا مقوما للنوریت حتی یخرج الضعیف منہ، کہ یہاں تک جو ہے اس کوما تک جو ہے فکما ان النور الحسی، اور اس یہاں تک والنور الضعیف ضعیف فی نوریتہ التی یشارک فیہا النور الشدید، یہاں تک ایک مطلب علامہ نے ذکر کیا، اور وہ اختلاف تشکیکی در نور ہے، اس کو بطور تمثیل علامہ بیان کریں۔ اس کے بعد سے لے کے فلیست الشدۃ الشدید منہ، اس کے بعد سے لے کر علامہ بعض مطالب دیگر کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے تشکیک غیر از اقسام ثلاثہ کثرت ہے، وہ جو اقسام ثلاثہ کثرت جس کو علماء مشہ و حکماء مشہ تصویر کرتے تھے، تشکیک کس طرح سے ان تین اقسام کثرت سے مختلف ہے، علامہ طباطبائی اس کے اوپر استدلال پیش کرتے ہیں، کہ چونکہ استدلال ہم نے پیش نہیں کیا، لہٰذا ان عبارات کو بعد والے دروس میں مشاہدہ و ملاحظہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔